أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. الله جل جلاله. जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हजूर वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن راہی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو آستانہ پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشا ہی ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشا ہی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو اس کی قسمت پہ فدا تحت شاہی کی راحت اس کی قسمت پہ فہد تحت شاہدہ تحت شاہی کی راحت حق طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو اس کی قسمت پہ فدا تحت شاہی کی راحت حق طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو اور ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے
ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بیکائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم مسٹر سبیل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes. Bismillah. Last time we spoke about the ability to forget. The ability to forget can be, in a sense, a blessing and a curse depending on which manner. Oftentimes, we are able to forget our past troubles or past pains, difficulties, and hardships we've been through. And in a way, this is a blessing, which we don't constantly remember negativity again and again and again. But in the same sense, we are forgetful of our Creator. We're forgetful of Allah. We are forgetful of our purpose that we are actually here on earth for. We are forgetful of staying on the right path, and we end up straying. And this is the whole point of zikr, for remembrance of Allah, to remind us, because this is our nature and our consciousness, the way we are designed, that we forget. And this is why we do zikr Allah, to remind ourselves what our true purpose is in life, to do ibadat, to submit to Allah, to stay in His remembrance. And in the same sense, in this manner, we should surround ourselves with people who remind us of Allah, who talk about Allah, who stay in His remembrance. And may Allah give us the ability to forget past pains, not the lessons, but the negativity, and to stay in His constant remembrance, and not to forget Allah, not to forget the real purpose we are alive for. And this is kind of what I took from last lesson. Jazakallah. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ، تو کریم، تو کریم، تو ہی کریم، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ایسی صحبت، ایسے لوگ عطا فرمائے جو تیری باتیں کرتے ہیں، تیری باتیں سنتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو ایسی صحبتیں سلامت رکھ. یا اللہ تو ایسی صحبتوں کو دوام عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں جو ہر گھر سے جڑا ہوا ہے، ہر دل سے جڑا ہوا ہے، ہر انسان سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے غصہ. غصہ صرف ایک جذبہ نہیں، ایک امتحان ہے. غصہ صرف ایک کیفیت نہیں، یہ انسان کے باطن کو خبر دیتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں غصہ صرف چیخنے چلانے کا نام ہے. نہیں، غصہ بعض دفعہ بہت خاموش بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت اللہ کا بڑا شکر ہے، میں غصہ نہیں کرتا. بزرگ مسکرائے اور فرمایا، اچھا، پھر کل سے اپنے گھر والوں سے پوچھنا، اپنی بیوی سے پوچھنا، اپنے بچوں سے پوچھنا، اپنی گاڑی سے پوچھنا، اپنے موبائل سے پوچھنا، اپنے چہرے سے پوچھنا، پھر آ کے بتانا کہ غصہ کرتے ہو یا نہیں. وہ شخص اگلے دن آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا، حضرت میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا نرم ہوں، میں تو روز غصہ کرتا ہوں. میں چیختا نہیں تھا مگر دروازہ زور سے بند کرتا تھا. میں گالی نہیں دیتا تھا مگر لہجے سے زخمی کرتا تھا. میں بولتا نہیں تھا مگر خاموشی سے سزا دیتا تھا. میں لڑتا نہیں تھا مگر گاڑی تیز چلا کے غصہ نکالتا تھا. بزرگ نے فرمایا، بیٹا، غصہ صرف زبان سے نہیں نکلتا، غصہ کبھی چہرے سے نکلتا ہے، کبھی فیصلوں سے نکلتا ہے، کبھی خاموشی سے نکلتا ہے، اور کبھی ماحول کو زہر بنا دیتا ہے. اب جیسے جیسے ہم اپنے ارد گرد اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا پڑتا ہے، غصہ آخر ہے کیا؟ غصہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نفس کی مرضی نہ ہو، انا کو چوٹ لگے، توقع پوری نہ ہو، عزت کم محسوس ہو، تھکن اور دباؤ زیادہ ہو. غور کریں تو غصہ اکثر باہر سے نہیں، اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بڑی سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج
انسان خاموش لیکن اندر سے چڑچڑاپن، ہر بات بری لگتی ہے، بچے شور کریں تو غصہ، کسی نے سوال پوچھا تو غصہ، فون بج جائے تو غصہ، یہ غصے کی پہلی شکل ہے۔ پھر اگلی سٹیج میں کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن ان کا لہجہ بڑا زخمی کر دیتا ہے، لفظ بڑے نرم ہوتے ہیں مگر ٹون بڑی سخت ہوتی ہے۔ کبھی ایک سخت لہجہ ایک جو انسان گالی دیتا ہے اس سے بھی زیادہ چوٹ کر جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلی سٹیج میں انسان بڑا خاموشی والا غصہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں مگر سلام کا جواب بڑا ٹھنڈا دیتے ہیں، بات نہیں کرتے زیادہ، چہرہ سخت۔ محبت رک جاتی ہے یا روکتی جاتی ہے، اور یہ خاموش غصہ بھی عجیب کیفیت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایسے ہی اگلی سٹیج میں غصہ منتقل ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت عام سی بیماری ہے، باس نے، پروفیسر نے، ٹیچر نے، کسی اور نے آپ کو ڈانٹا، لیکن پھر آپ کا جس پہ زور چلتا ہے، وہ بیوی ہو، بچے ہوں، غصہ اس پہ نکل جاتا ہے۔ ہسپتال میں پریشانی ہوئی، بچوں پہ غصہ، باہر سے ہیومیلیشن ہوئی، گھر والوں پہ سختی، اصل قصوروار کوئی اور، سزا کسی اور کو۔ ایسے ہی ایک شخص دفتر میں سارا دن گزارا اور بڑی ٹینشن میں آیا، وہ بڑی سٹریس میں، لیکن جب گھر آیا تو دیکھا کہ بچے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور شور کیا، ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ لیکن اس نے آتے ہی بچوں کو ڈانٹ دیا، شور نہ کرو۔ بچے خاموش ہو گئے۔ اس دن اس نے صرف بچوں کو نہیں ڈانٹا، اس نے اس دن بچوں کے دل میں سے اپنے آنے کی خوشی کو مٹا دیا۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں، یہ اینگر، یہ جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر، آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بدلتا چلا جاتا ہے، اور ایک انسان کا غصہ اس ماحول کو اتنا چینج کر دیتا ہے، بچے ڈرنے لگتے ہیں، بیوی بولنے سے پہلے سوچتی ہے، گھر کے اندر ہنسی کم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں۔ جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ غصہ اصل میں نفس کی آگ ہے۔ جب نفس کہتا ہے میری مرضی ہونی چاہیے، میری بات ماننی چاہیے، مجھے اہم سمجھا جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ آگ لگاتا ہے۔ اسی لیے تو غصے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ سب سے مشکل کام بننا شروع ہو جاتا ہے۔ زبان روکنا، ہاتھ روکنا، دل کو نرم رکھنا، انا کو نیچے رکھنا، یہ روز کا جہاد ہے۔ اور اسی لیے تو اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں صوفیہ نے کہیں، بڑی نصیحتیں کی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا غصہ نہ کرو۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، نصیحت مانگی تو کہا غصہ نہ کرو۔
دوبارہ پوچھا تو کہا غصہ نہ کرو، کیونکہ یہ غصہ بعض دفعہ کئی گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر ایسے ہی جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے تو پھر انسان اس کے سلوشن کی طرف جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، جگہ بدل دیتا ہے، وضو کرتا ہے، پانی پیتا ہے، دل میں اللہ کے ان ناموں کا ورد کرتا ہے جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ یا حلیم یا صبور کا ذکر کرتا ہے، اور پھر جیسے جیسے اس کو یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں، پھر اس کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو روک لے۔ پھر اس کے اوپر زندگی کے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غصہ کر کے تو وہ جیت تو جاتا ہے، لیکن رشتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ غصے کو جیت جاتا ہے تو پھر رشتے جیت جاتا ہے۔ جب وہ غصے میں کنٹرول کر جاتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد رشتے یہ بڑے خوبصورت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے غصے کی آگ کو نکال دے۔ یا اللہ ہمیں حلم عطا فرما، صبر عطا فرما، نرمی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے لہجوں کو رحمت بنا دے۔ یا اللہ تو ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں نفس کے خلاف جہاد میں کامیاب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کرائیے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے بہت ہی اہم اور بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائی، اور یہی حقیقت ہے کہ ہمارا غصہ کئیوں کی خوشیاں ختم کر دیتا ہے، ہمارا غصہ کئیوں کے دل توڑ دیتا ہے، ہمارا غصہ کئیوں کو ذلیل کر دیتا ہے، ہمارا غصہ کئیوں کو خاموش کر دیتا ہے، ہمارا غصہ کئیوں کی مسکراہٹیں ختم کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تو ہمارا غصہ گناہ بھی کر گزرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر گزرتا ہے، اور ایسا غصہ یقیناً ہمارے دین، ہماری دنیا، ہمارے ارد گرد کے ماحول کو زہر آلود کرتا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے بڑا ہی غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے غصے کی وجہ سے ہمارا ارد گرد کا ماحول، ہمارے گھر کا ماحول، دوستوں کا ماحول زہر آلود ہو رہا ہے۔ اور یقیناً زہر آلود فضا یہ بندوں کو بیمار کرتی ہے، زہر آلود فضا بندوں کو بستر پہ پہنچا دیتی ہے، اور بعض اوقات تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے غور و فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ کیا میرا غصہ میرے بچوں کو مجھ سے دور تو نہیں کر رہا، میرا غصہ مجھ سے میرے دوستوں کو دور تو نہیں کر رہا، میرا غصہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ ہے اس میں کمزوری اور درار تو نہیں پیدا کر رہا۔ اس طرح اگر ہم
اپنی کیفیات پر، اپنی حالت پر غور کریں گے تو امید ہے کہ بہت سارے ایسے پہلو اجاگر ہوں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے کہ جس پر ہمیں یقیناً توجہ کرنے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الحاسدين فانصرنا على القوم المنافقين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔